پیچھے دیکھیں ساتھی جو آ سکتے ہیں، آج انس بھائی کی ٹیم اور ہمارے آفتاب بھائی ہیں نا یہاں پہ، عاطف بھائی، دیکھیں عاطف بھائی کی ٹیم انشاءاللہ کوئی آ سکتی ہے، شرکت فرما لیں انشاءاللہ. بقیہ ساتھی جو شروع کر لیں. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. آگے آ جائیں. انس بھائی آپ تشریف آگے لائیں، آگے آگے تشریف لائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی صاحب کوئی شروع کریں، صاحب دیکھنا ہے شروع کریں. علی بھائی اجازت نکاح کا پوچھتے نا، عادت ہو گئی نا نکاح میں شرکت کر کے. مجھے اجازت ہے لیکن سے پوچھ لیا، آپ نے پوچھ لیا، شاید مجھے اجازت ہے. شاید بھائی ماشاء اللہ جو ہے نا مستی میں مزاج مستی میں ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد. یہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو قرآن کریم سے، سورۃ القصص پارہ نمبر 20. سورۃ القصص، قصے سے سورۃ القصص پارہ نمبر 20. امن خلق، بہت ہی زبردست اس میں خوشحالی کا، رزق میں برکت کا ایک سبب ہے. اور یہ اتنا پکا وظیفہ ہے اس کے اندر، ایک جتنا پکا قرآن، اتنا پکا وظیفہ ہے، اتنا بڑا عمل ہے رزق پانے کا، خوشحالی پانے کا، بند راستے کھولنے کا، بند راستے کھلوانے کا. اتنا شاندار پیکج آ گیا، اتنا شاندار وظیفہ آ گیا کہ جتنا قرآن پکا. تو کیا واقعہ، پہلے واقعہ سن لیں، اس واقعے سے میں انشاءاللہ پھر آپ کو ڈاٹس جوڑ دوں گا انشاءاللہ. واقعہ یہ ہے جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اور اس کی افواج ان کو ڈھونڈنے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، ان کو پریشان کر دیا کیا سیدنا موسیٰ کو. تو چنانچہ موسیٰ ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے شہر سے نکل کھڑے ہوئے. ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیا اور شہر سے نکلے. کہنے لگے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے. اپنا راستہ چھوڑا. بس اوقات ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ایسے پروجیکٹ سے واسطہ پڑ جاتا ہے. ہمارے تو یہ آج کل موٹیویشنل اسپیکرز کہتے ہیں نیور گیو اپ، نیور گیو اپ. نہیں بھائی، کبھی کبھار نکلنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مدینہ نکلے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھوڑا، مدین کی طرف نکلے. اصحاب کہف نے نیور گیو اپ کرتے تو سورۃ الکہف نازل نہیں ہوئی. وہ مقام چھوڑنا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنے مقام پر دوبارہ پلٹایا. آپ علیہ السلام دوبارہ مکہ آئے. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ حکمرانی کی. اصحاب کہف 300 سال کے بعد دوبارہ واپس آئے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام اب نکلتے ہیں، ایگزٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے. اللہ سے ظالم لوگوں سے. ابھی جو حالات آپ بنے تھے، پچھلی دفعہ جب ہماری گفتگو ہوئی تھی ہم نے اعمال حفاظت کی بات کی تھی، تو حفاظت کی اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ظالم لوگوں سے مجھے بچا لے. آگے جناب بہت دلچسپ بات ہے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور جب انہوں نے، کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا. کوئی جی پی ایس نہیں تھا، کوئی گوگل لوکیشن نہیں تھی بھائی، کوئی جسے کہیں کہ کوئی راستے کا میپ نہیں تھا، کوئی کمپاس نہیں، کچھ معلوم نہیں تھا، بالکل نہیں علم تھا. بس ایک اندازہ تھا کہ یہ راستہ کچھ اس انداز سے چل رہا ہے کہ اگر میں یہاں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ افواج اس بڑے راستے کی طرف چلے جائیں، لشکر ادھر، مجھے اللہ راستے پہ دکھائے گا. چونکہ حالات اب اجازت نہیں دیتے تھے کہ جناب لوگوں سے پوچھا کیا بتایا گیا، تو خود پھنسنے والی بات ہے. رب ان یہدینی سواء السبیل. مجھے امید ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ سے حسن ظن ہے
کہ مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ڈال دے گا. ہاتھ صاف ہے بھائی, نیت ٹھیک ہے, ارادہ ٹھیک ہے, حکمت عملی صحیح ہے. میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ اس پروجیکٹ میں میرے برکت دے دیں گے انشاءاللہ. اللہ سے حسن ظن, اللہ سے امید. آگے آئیے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے, مدین جب پہنچے تو اس کے اجوان انہوں نے جا کے دیکھا کہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں, مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں. اور وہاں لوگ جب مویشیوں کو گاؤں دیہاتوں میں پانی پلاتے ہیں نا پونڈس کے اوپر, کنووں پہ, تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ پانی پلا کے وہ گپ شپ بھی لگاتے ہیں. کوئی ایک دن بعد آیا ہوتا, کوئی 2 دن بعد آیا ہوتا. مثال کے طور پر آج کے حالات ہے تو پوچھتے ہیں ہاں بھائی ڈالر کا کیا ریٹ چل رہا ہے, ہاں بھائی کیا حالات کیسے ہیں, مطلب الیکشن کب ہونے والے ہیں, فلانے کا ٹرائل ہوئے, سب باتیں ہوتی. جیسے ہم لوگ کہیں ملتے ہیں کسی گیدرنگ میں شادی کے تو 1 گھنٹہ ملتے تو وہ جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. جانور پیاسا ہو نا وہ فوراً پانی نہیں پیتا, تھوڑا پانی پیتا ہے, پانی میں بیٹھتا ہے, ایک وقت لگتا ہے. تو لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. قریب انہوں نے دیکھا کہ 2 بچیاں اپنے جانوروں کو لے کے کھڑی نہیں. غالباً بکریاں, بھیڑیں, یہ اس موقع کا جانور تھے, اونٹ. اچھا جب پیاسے ہوں اور سامنے خوراک نظر آ رہی ہو, پانی نظر آ رہا ہو, انسان کو غذا نظر آ رہی ہو, جانور کو, جاندار کو, تو وہ بدکتا ہے. تو بڑی مشکل سے ہولڈ کی بھی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. پھر ان کے پاس وہ گئے, ایسے لوگوں کا مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا. دیکھا کہ ان سے پہلے تو عورتیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی, حالانکہ وہ پہلے پہنچ گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیا چاہتی ہو, کیوں نہیں پانی پلاتی جانوروں کو؟ انہوں نے دونوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک سارے چرواہے پانی پلا کے چلا نہیں جاتے. پردہ کی, حیادار کی تربیت اچھی کی. ان کا کیا نام تھا بچیوں کے, بتائیں؟ ہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں جی. تو اور پھر فوراً آ کے ڈسکلیمر دیا کہ ہمارے ابا بوڑھے ہیں, وہ ابونا شیخ کبیر, ہم ایسے نہیں آئی ہیں, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کا, ہم ایسے باہر نہیں آئی ہیں, جب تک یہ لوگ نہیں جائیں گے تو ہم نہیں جا سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اجازت دی. موسیٰ علیہ السلام احتیاط سے اپنا دامن بچاتے ہوئے, ایمان بچاتے ہوئے وہاں گئے, ان سے جانور لیے. 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک یہ تھا کہ جناب وہ اس جگہ پہ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بہت ماشاءاللہ فزیکلی ہی واز ویری اسٹرانگ. سیدنا موسیٰ, سیدنا عیسیٰ, حضرت علی, حضرت حسین, یہ جو اس کے اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بہت فزیکلی اسٹرانگ لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام بہت اسٹرانگ آدمی تھے. تپڑ مارا تھا بندہ تو ویسے خلی بندی ہو گیا تھا, جس کے پیچھے سارا یہ مسئلہ بنا. تو موسیٰ علیہ السلام اسٹرانگ اور نبی اور جلال, 7 دن کے بھوکے پیاسے تھے. یاد رکھنا اس بات کو, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جانور لیے یا تو لوگ ہٹ گئے یا انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اتنا رش لگا ہوا, کوئی اور بھی جگہ ہے؟ کہا کہ ہاں ایک اور کنواں ہے, وہ بہت وہاں پہ پتھر بہت پڑا ہوا, اس کے بہانے میں کوئی نہیں ہٹا سکتا. موسیٰ علیہ السلام گئے, اللہ کے حکم سے اس پتھر کو اکیلے ہٹایا اور جانوروں کو تازہ پانی پلایا. اب دیکھیں, ضرورت بھاپی, اپنی کئی کوشش کی کہ میں ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کروں یا پورا کرنے کی کوشش کروں. پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے مقام پر آئے. قرآن کریم سے سنیں, فَسَقَىٰ لَهُمَا, جب انہوں نے جانوروں کو پلا دیا, ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ, جب ان کو جانور ہینڈ اوور کر دیے, چھاؤں میں آ کے بیٹھ گئے. جہاں میں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, جہاں وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ کہاں سے ہیں, مجھے کہاں جانا چاہیے, اسٹریٹجی بنا رہے تھے وہاں بیٹھ کے. 7 دن کے تقریباً بھوکے پیاسے پیدل چلے گئے. راستے کا کوئی درخت کا بھی پتا, کوئی پھل اور پانی, چلتے دریا کا پانی پی لیا تو پی لیا, ورنہ اور کوئی غذا نہیں تھی. کسی قسم کی بریانی نہیں تھی, کوئی جو ہے نا کوئی کافی نہیں تھی, کوئی کسی قسم کا کوئی سینڈوچ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا بھائی, کچھ بھی نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے مقام پر آئے اور اللہ سے دعا کی. اس عمل کو بنیاد بنا کے اللہ سے دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ ہے ہماری آج گفتگو کا اصل مغز. جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا, موڑ کر سائے میں چلے گئے اور کہنے لگے, ربی, اے پروردگار, میرے پروردگار, جو کوئی بہترین تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے, میں اس کا محتاج ہوں. میرے پروردگار, جو کوئی بہترین, جو کوئی خیر آپ مجھ پر اوپر سے نازل فرما دیں, میں اس کا محتاج ہوں. اس سے علماء جو قرآن پر غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں, اس سے بہت زبردست خوشحالی کا, رزق کا, برکت کا ایک سبب ڈھونڈتے ہیں. تو یعنی خوشحالی کے سبب جس کی 3 شرائط, ضرورت مند کو ڈھونڈنا, ضرورت مند کو تلاش کرنا, اور ضرورت مند میں سے وہ ضرورت مند جو سلیم الفطرت,
یعنی اچھے اوصاف کا مالک ہو. مثال کے طور پر مسلمان ہے تو اچھا ہے، مسلمان متقی ہے تو اور اچھا. غیر مسلم کی بھی مدد ہو سکتی ہے. غیر مسلمین میں سے انتخاب کرنا، آپ دیکھیں کہ کون کسی اچھے اوصاف کا مالک ہے. تو سب سے پہلے کسی ضرورت مند کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا اور اس کی ضرورت کو بھانپنا. اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اپنے کہیں ضرورت اس کی پوری کرنے کی کوشش کرنا. ہم 100% کسی کی ضرورت نہیں پوری کر سکتے، لیکن ضرورت پوری کرنے کی کوشش کر سکتے. اور اپنے مقام پر آ کے دعا کریں. جب اس کی ضرورت پوری کر دیں، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دعا کا بوجھ اپنی ضرورت مند پہ نہیں ڈالنا. دعا کا بوجھ ضرورت مند پہ نہیں ڈالنا، دعا ہم نے خود کرنی. اور دعا کون سی کرنی؟ تو اب آپ دیکھیں، اب آپ نے کسی کا، آپ کو پتہ چل گیا کسی کو راشن کی ضرورت ہے، کسی کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا، کسی کو صرف اتنی سفارش کی ضرورت ہے کہ میں نے جو ای میل دیا میں اس کو بول دوں کہ یار ساتھ میں یہ جاننے والا دوست ہے میرا، اس کی آپ سی وی دیکھ لیں، میں اس کے ساتھ کام کر چکا ہوں. یہ بہت بڑی جائز سفارش ہوتی ہے. آپ کا کسی کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا، 10,000 آتا تھا 70,000 آ گیا. شاید کوئی آپ کسی کو واقع تھا، ایک کام کرو اس کاؤنٹر پہ جانا، ان کو بتانا کہ شاید میں نے بھیجا، وہ تمہیں قسطیں بنوا دیں گے، جائز معاملہ کر لیں. جائز ہو گئی بات ہے. سفارش کرنا. ہمارے استاد فرمانے لگے، میں پہلے بھی شاید ایک دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑے عمل. یعنی 2 باتیں ایسی ہیں کہ ان اوقات میں، اس دنوں میں جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، اس سبب کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا. 100% خوش ہم نہیں کر سکتے کسی کو، تو اللہ نے مکلف نہیں بنایا ہمیں، لیکن کسی کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں. اور کسی کے غم کی سطح کو کم کرنا، کسی کے غم کے لیول کو کم کرنا. وہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. کسی کے ساتھ آپ بیٹھ گئے، کسی کا دکھ بانٹ لیا، کسی کے کرائے میں آپ نے ہیلپ کر دی، ڈاکٹر تک لائن تھی آپ نے ڈاکٹر تک فائل پہنچا دی، میڈیسن میں ہیلپ کر دی. بہت سے ہیلپ کے طریقے ہیں. کسی کی غم کی سطح کو کم کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی، اور کسی کے دل میں خوشی داخل کریں گے تو غم کی سطح آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی. اور جب آپ کو یہ موقع مل جائے، اب آپ اس نیکی کو اللہ کے پاس رکھیں، اللہ کے دربار میں رکھیں، اور مقام پر، اپنی جگہ پر آ کر، اپنی سواری پر آ کر، اپنے گھر میں آ کے، اپنے دفتر میں آ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ فرمائے کہ خوشحالی کا، رزق کا اور برکت کا زبردست پیکج، بہت زبردست عالی شان پیکج ہے. میں آپ کو 4 وظائف بتا دیتا ہوں. موقع ہوا تو اس کا سیکوینس بھی کسی وقت سمجھا دوں میں انشاءاللہ، کیونکہ اگر آپ لوگوں کا بہتری وقت ہے. 4 وظائف سیکوینس میں فرمائیں کہ رزق کا، خوشحالی کا، برکت کا، وسعت پانے کے، ان سے بہتر قرآن حدیث میں وظائف ہمیں ملتے ہی کوئی نہیں. اپنے مقام پہ آئے نا، کوشش کریں اللہ سے نا برکت والی روزی مانگ لیا کریں، برکت والا رزق. یہ نحوست والا حال ہے نا، جس نے آج ہمیں نوجوان نسل کو بدتمیز بنا دیا، بد تہذیب بنا دیا، بد اخلاق بنا دیا. اس بد اخلاقی، بدتمیزی کے پیچھے اکثر نحوست والا مال چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ نحوست والے مال کی وجہ سے انسان آج کا بد اخلاق، بدتمیز، بد تہذیب بنا ہوا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ برکت والا رزق مانگنا ہے انشاءاللہ. کیا مانگنا ہے ہم نے؟ آپ لوگ اپنی جگہ پہ آ جائیں نا. جیسے آپ لوگوں کی صبح 12، 1، 2 بجے، 3 بجے ہوتی ہے، مثال اپنی جگہ پہ آئیں، اپنی روزی پہ آئیں. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنا جو ہے وہ کام شروع کریں نا گھر کا. جو مقام پہ آ کے اللہ سے دعا کریں، اے میرے پروردگار، جو میری روزی آپ نے مجھے نصیب میں دے رکھی ہے نا، میں آج دن کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، میں دن کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اے رب کریم مجھے اس روزی میں سے رزق عطا فرما دے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اغفر لی. ان 4 وظائف میں سے آپ کو قرآن حدیث میں سے برکت کا، رزق میں عافیت کا، خوشحالی کی پیکج اس سے بہتر مل ہی نہیں سکتا، مل ہی نہیں سکتا. سیکوینس اگلے انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ دہراتا ہوں. 4 وظائف اکثر ساتھی تیار ہوں گے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اغفر لی. اس واقعے کے ساتھ نا ان 4 وظائف کو اگلی تعلیم میں انشاءاللہ جاری کریں گے. تو بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ. مجھے کوئی دعا ساتھی سنا کر کے میرے ساتھ دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ربی انی لما انزلت الی
إلي من خير فقير. ہاں، اور اگر چاروں کو ذہن میں رکھنا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لی. اس کا سیکوینس اس دعا کے ساتھ کیسا ہے وہ کب بتائیں گے انشاءاللہ؟ اگلے نشست میں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبی کریم. اللہ کریم، اللہ کریم ہمارے یہ دوست، ہمارے یہ بھائی اس کی جگہ پر بیٹھے ہیں، اللہ کریم ان کی زندگیوں میں، ان کے رسم کو برکت نصیب فرما. اللہ کریم اس ادارے میں اور اس ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹران میں، ان کے دیگر بزنسز میں، ان کے تمام پروجیکٹ میں خوب برکت نصیب فرما. کام کرنے والوں کو اتفاق اتحاد نصیب فرما، برکت کا رزق عطا فرما، نحوست والے مال سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ کریم رزق حلال امانت دیانت کے ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو والوں کو کھلانا نصیب فرما. اللہ کریم نحوست والے مال سے اس ادارے کو، اس ادارے میں کام کرنے والوں کو، ہم سب کی اللہ کریم نحوست والے مال سے، نحوست کی گندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سبحان اللہ وبحمدک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لی. آمین برحمتک.